أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، 2 دن سے اس سورت کی تفسیر ہو رہی ہے. گزشتہ کل جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ زمین کل قیامت کے دن بات کرے گی. سوال پیدا ہوتا تھا کہ زمین تو بے جان ہے، کیسے بات کرے گی؟ اس کے دلائل میں نے کچھ سنائے تھے، اور ایک بات میں نے بتلائی تھی، وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، چاہے انسان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے یہ در و دیوار ہو، یہ سب کی سب جاندار ہے. یہ دیوار جاندار ہے، ابھی نہیں پتا چلے گا. تو ہم انسان بھی جاندار، یہ دیوار بھی جاندار، زمین بھی جاندار، تو دونوں جانداروں میں فرق کیا؟ تو مختصر فرق سمجھ لو. ہم انسان جو ہیں، ہماری جو روح ہے ہر وقت جسم میں حرکت کرتی رہتی ہے. ہر وقت 24 گھنٹہ آدمی سوتا بھی ہے پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے. جب چاہے آدمی چلنا چاہے چل بھی سکتا ہے، بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، کھانا چاہے کھا سکتا ہے. ہمارے اندر جو روح ہے اتنا اختیار ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے روح کو قدرت دے رکھی ہے، وہ جس طرح حرکت کرنا چاہے حرکت کر سکتی ہے. اور یہ جو دیوار ہے، زمین جو ہے، اس میں جو روح ہے، روح کو ہر وقت اختیار نہیں کہ وہ حرکت کر سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، زمین کو اختیار کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا اس وقت زمین میں بھی ہماری جیسی سمجھ آ جائے گی اور عقل آ جائے گی. یہ دونوں میں فرق ہے، بس اتنا ہی. اور اس پر میں نے دلائل سنائے تھے، سمجھائے تھے. ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے یوں پتا چلا ہمارے اندر میں جو روح ہے وہ جسم کو حرکت دیتی ہے، اور اسی طرح جسم بھی کام کرتا ہے. اسی بنا پر کل قیامت کے دن اگر کسی جسم کو عذاب ہوگا تو روح کو بھی ساتھ میں ہوگا. اسی بنا پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بات بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن انسان کی روح جسم کے ساتھ جھگڑا کرے گی. دونوں کا جھگڑا ہوگا، روح کا بھی جسم کا بھی. یہ دونوں جھگڑیں گے. مثال کے طور پر کوئی گنہگار آدمی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو.
تو اس وقت روح جسم سے مخاطب ہوگی اور روح جسم سے یوں کہے گی کہ تو نے گناہ کے کام کیے، اے جسم تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اے جسم تو زکات نہیں دیتا تھا، اے جسم تو فلاں فلاں گناہ کا کام کرتا تھا، اس بنا پر، تیری بنا پر آج مجھے بھی عذاب بھگتنا پڑا۔ جب روح اس طرح کہے گی تو جسم کیا کہے گا؟ اے روح، اصل تو تیرا حکم تھا، اس بنا پر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر تیرا جو حکم یہ ہوتا کہ اٹھ اب نماز کے لیے چل تو میں ضرور نماز کے لیے حاضر ہوتا، لیکن تیری طرف سے حکم نہیں تھا، اس بنا پر میں نے نماز نہیں پڑھی، تو جسم روح کو ڈانٹے گی اور روح جسم کو ڈانٹے گا۔ اس طرح آپس میں جھگڑا ہوگا۔ اب فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے اور فرشتہ یوں کہے گا تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ تو جسم کہے گا یہ روح نے مجھے حکم دیا تھا گناہ کا تو میں نے گناہ کیا، اس میں میرا کیا قصور؟ اور روح یوں کہے گی کہ جسم نے گناہ کیا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے پیر نہیں تھے کہ جس کی بنا پر میں گناہ کی طرف پیر اٹھا سکوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو آپس میں اس طرح جھگڑا ہوگا تو فرشتہ فیصلہ کرے گا۔ فرشتہ کیا کہے گا معلوم؟ اے جسم اور روح، تم دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت تھا پھل والا اور دو آدمی دور بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اپاہج تھا، پیروں سے معذور تھا، دونوں پیر نہیں تھے اس کے، اور دوسرا جو آدمی تھا وہ پیروں سے معذور نہیں تھا، اس کے دونوں پیر اچھے تھے، لیکن وہ اندھا تھا، نابینا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے میں اپاہج نے اندھے سے یوں کہا اے فلانے، تو دیکھتا ہے فلانا جو درخت ہے اس کے اوپر پھل ہے؟ تو وہ اندھے نے یوں کہا جب پھل ہے تو پھل توڑ کے لا، ہم کھائیں بیٹھ کے۔ تو اپاہج نے یوں کہا کہ میں چل نہیں سکتا اس لیے کہ میرے پاس پیر نہیں ہے۔ اندھے نے یوں کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ تو اپاہج نے یوں مشورہ دیا ایک کام کر، تو مجھے اپنے اوپر سوار کر لے، تیرے پیر کے ذریعے سے ہم چلیں اور میری آنکھوں کے ذریعے سے پھل کو دیکھیں اور پھل کو توڑ لے۔ دونوں نے مشورہ کیا۔ اپاہج آدمی اندھے کے کندھے کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ اندھا چلنے لگا، اور جب درخت قریب آیا تو اپاہج نے یوں کہا یہیں کھڑا رہے، اب میں پھل کو توڑ لیتا ہوں۔ تو اپاہج نے پھل توڑے اور پھل توڑنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور وہ دونوں کھانے لگے۔ یہ بات فرشتے نے کہی، کس کو؟ جسم اور روح کو۔ پھر بعد میں جسم اور روح سے فرشتے نے یوں کہا چلو بتلاؤ اس پھل کھانے میں کس کا قصور، اپاہج کا قصور ہے یا اندھے کا؟ تو جسم اور روح دونوں بولیں گے دونوں کا قصور ہے۔ تو فرشتہ کہے گا تم دونوں کا فیصلہ ہو چکا، کہ روح کا بھی قصور ہے جسم کا بھی قصور ہے، یعنی روح نے حکم دیا اور جسم نے عمل کیا، تم دونوں کا قصور تم دونوں کے اوپر ہوگا، اس بنا پر تم دونوں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس طرح کا فیصلہ ہوگا۔ خلاصہ کیا پتا چلا؟ میں آپ کو یہ روح اور جسم کی بات سنا رہا ہوں کہ یہ جو روح ہے جسم میں حکم دیتی ہے، یعنی جس طرح کا جسم کو حکم ہوتا ہے اسی اعتبار سے یہ جسم کام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو زمین ہے کل قیامت کے دن کلام کرے گی۔ کیسے کلام کرے گی؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا کہ کلام کر۔ اس کے اندر سمجھ آ جائے گی، اس کے اندر عقل آ جائے گی، جس طرح انسان کے اندر عقل ہوتی ہے۔ اسی کو میں دلائل سے کل سمجھا رہا تھا، میں نے چند مثالیں آپ کو سمجھائی تھی اور وقت ہو چکا تھا کافی۔ ایک دو مثال آدمی نے سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ہمیں بے جان نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ جاندار ہو جائے گی۔ اور دنیا میں بھی ایسے اتنے واقعات رونما ہوئے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو بے جان تھی واقعات وہ جان والی بن گئی۔
مثال کے طور پر دریائے نیل کے بارے میں، یہ جو پانی ہے، ہم تو پانی کو یوں سمجھتے ہیں کہ بے جان ہے، وہ کچھ بھی نہیں سنتا پانی، اور کسی کی نہیں سنتا، وہ جو بھی اس کے اندر جائے اس کو ڈبو دینے کی اس کے اندر طاقت ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں پانی کو، لیکن یاد رکھنا پانی ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت دریا میں جب قدم رکھا تو پانی نے ان کو نہیں ڈبویا بلکہ صحیح سلامت پوری فوج کو اس پار کر دیا۔ اس سے یوں پتا چلا کہ پانی کے اندر بھی جان ہے، پانی بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کون سوار ہوتا ہے، میرے اوپر صحیح معنوں میں اللہ کا فرما بردار اگر ہوگا تو میرے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں کہ میں اس کو ڈبو سکوں۔ تو وہ صحابہ کی جماعت تو نہیں ڈبویا۔ اس سے یوں پتا چلا کہ پانی کے اندر بھی جان ہے۔ اگر پانی کے اندر جان نہ ہوتی تو وہ جس طرح پتھر کو ڈبو دیتا ہے تو وہ صحابہ کی پوری فوج کو بھی ڈبو دیتا، لیکن صحابہ کو نہیں ڈبویا۔ اس سے یوں پتا چلا کہ پانی کے اندر بھی روح موجود ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم دریائے نیل سے گزار دیا، اور جیسے ہی فرعون کا لشکر اندر میں داخل ہوا سب کو ڈبو دیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دریا میں بھی اللہ نے روح رکھی ہے، جب اللہ چاہتے ہیں اس کی روح کو ظاہر فرماتے ہیں، تو کافروں کے اوپر ظاہر فرمایا اور مومنین کے اوپر ظاہر نہیں فرمایا۔ بلکہ ایک اور مختصر میں واقعہ سناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، ایسا طوفان تو آج تک آیا بھی نہیں اور شاید ہو سکتا ہے قیامت تک نہ آئے۔ پانی کا طوفان، پوری دنیا میں پانی تھا، یہ جو جگہ ہے نا یہاں بھی پانی تھا اس وقت، اور پانی کتنا اونچا، پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے اس سے بھی اوپر پانی تھا۔ کتنا زبردست طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یہ عذاب کی شکل تھی۔ اب یاد رکھیں یہ پانی اتنا غضبناک تھا، اتنا غصے میں تھا، کسی کافر کو نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ مومن کو ذرہ برابر نقصان نہیں دیتی۔ یہ عجیب بات۔ حالانکہ ہماری حالت تو غصے میں کیا ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے قصور والا ہو چاہے بے قصور ہو، سب کی خبر لے لیتے۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، بیچاری بیوی نے کوئی قصور نہیں کیا بلکہ وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، اس کے باوجود بے جا غصے ہوتے ہیں، خام خواہ اس کو بیچاری کو ستاتے ہیں، خام خواہ اس پر بیچاری پر ہم بوجھ ڈالتے ہیں اور اس کا ہم کوئی خیال نہیں کرتے جب ہم غصے ہوتے ہیں تو۔ اور پانی جو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ غصے میں آیا، لیکن اس کے باوجود جو نافرمان تھا اسی کو اپنے اندر ڈبویا، اور جو فرما بردار تھا اس کو کوئی اثر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگ جتنے بھی مومنین تھے سب سے کہہ دیا تھا کہ فلانے وقت میں اگر اس طرح آثار ظاہر ہو، اگر تنور میں سے پانی نکل آئے یعنی آگ میں سے پانی ظاہر ہو، نمودار ہو، تو پھر بعد میں تیار رہنا کشتی میں سوار ہونے کے لیے۔ تو بیچاری ایک بڑھیا گاؤں سے باہر رہتی تھی جھونپڑی کے اندر۔ تمام لوگ جیسے یہ طوفان شروع ہوا جتنے بھی مومنین تھے وہ تمام کے تمام سوار ہو چکے۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے 900 سال تک دعوت و تبلیغ کی، صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے۔ کیسی محنت کی ہو، لیکن صرف 40 آدمی مسلمان کیے۔ اس سے یوں پتا چلا آدمی کو دعوت تبلیغ کرنا ہو، بس دین کی بات پہنچانا ہو، کبھی نا امید نہ ہو، اپنا فریضہ ادا کرتا رہے، اللہ چاہے تو اس کا نتیجہ ظاہر فرمائے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارا فریضہ تو ادا ہو چکا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن دونوں کی پکڑ ہو کہ آپ نے کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا۔ اس بنا پر جو دین کی بات پہنچانے والے ہیں کبھی لوگوں کی حالت کو دیکھ کر نا امید نہ ہو، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب مسلمان سوار ہوئے، 6 مہینے کے بعد جب پانی سارا کا سارا ختم ہو گیا، خشک ہو گیا، تو آپس میں مسلمانوں نے ٹھنڈا سانس لیا اور آپس میں بات کرنے لگے کہ اوہو ہم تو ایک بڑھیا کو بھول گئے کشتی میں لینے کے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح اس کی جھونپڑی صحیح تعلیم ہے یا نہیں۔ تو کچھ آدمی وہاں جب تشریف لے گئے
تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر میں سے بڑھیا نے آواز دیا، کون؟ کہ ہم فلانے. تو اندر میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا میں تو کب سے انتظار کرتی ہوں کہ مجھے کب آپ بلانے آؤ گے کشتی میں بٹھانے کے لیے. کتنے مہینے ہو گئے، 6-7 مہینوں سے انتظار کرتی ہوں. تمہارے نبی نے حضرت نوح نے ہمیں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کشتی میں لے کر سوار کر دیں گے، لیکن ابھی تک وہ تو نہیں آتے، میں کب سے انتظار میں بیٹھی ہوں. وہ تمام ہنسنے لگے جو آئے تھے اور کہا کہ بڑھیا یہ بریبی وہ کشتی جو سوار ہونا تھا وہ تو سوار ہم ہو چکے، اور 6 مہینہ تک اس دنیا میں پانی رہا اور اتنا اونچا پانی تھا پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے، لیکن وہ بڑھیا یوں کہتی ہے مجھے تو پتا بھی نہیں چلا، پانی کا ایک قطرہ بھی میری جھونپڑی میں نہیں آیا. تو کیا وجہ ہے؟ پانی کیا سمجھتا تھا؟ پانی کے اندر کتنی عقل تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنی سمجھ دی تھی، پوری دنیا کو ختم کر دیا، اس کی جھونپڑی باقی تھی اور لوگوں کے بنگلے و محل تھے، ان سب کو ختم کر دیا، لیکن جو کچی جھونپڑی تھی اس کو کوئی اثر نہیں کیا، اور اس کے اندر جو بڑھیا تھی اس کو بھی ختم نہیں کیا. اس سے یوں پتا چلا کہ واقعتاً ہر چیز کے اندر جان ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا. لیکن یاد رکھنا، میں نے کل کہا تھا ہم مومنین کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر روح رکھی ہے، اور یہ جو دلیل ہے کلام مجید سے ثابت ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس سے پتا چلا میرا جو مدعا تھا، میرا جو دعویٰ تھا کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے روح اور جان رکھی ہے، وہ کچھ واقعات سنا کر میں نے آپ کو ثابت کر دیا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، بزرگوں کے بھی انگنت واقعات ہیں، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب میں آگے چلتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت جو میں نے تلاوت کی یومئذ تحدث اخبارها، اس کی تفسیر ہوئی بأن ربک وحالا. کل اور ابھی جو تفسیر ہوئی، یہ 2 دن جو تفسیر ہوئی اس آیت کی ہوئی. اب آگے کی آیت یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اس دن لوگ پلٹیں گے گروہ در گروہ، جماعت کی شکل میں. کیوں؟ لیروا اعمالکم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. اب مطلب سمجھو. اس دن کا مطلب کیا؟ جس دن یہ زلزلہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اس دن تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ پلٹیں گے، واپس لائیں گے گروہ در گروہ، جماعت کی شکل میں. 2 مطلب مفسرین نے بیان فرمائے. ایک مطلب تو یہ کہ جس وقت حساب اور کتاب پورا ہو جائے گا، حساب کتاب پورا ہونے کے بعد جس کے بارے میں جنتی کا فیصلہ ہوگا اور جس کے بارے میں دوزخی کا فیصلہ ہوگا، وہ تمام میدان محشر سے واپس آئیں گے اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اسی طرح دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور ان تمام کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. یہ تمہارے اعمال ہے، یہ تمہارے اعمال ہے، ان اعمال کی بنا پر تمہیں دوزخ میں جانا پڑا اور ان اعمال کی بنا پر تمہیں جنت میں جانا پڑا. یہ مطلب ایک مختصر مطلب ہے. دوسرا مطلب سنو. بعض مفسرین فرماتے ہیں، اور آیت سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھائیں گے، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد جماعت کی شکل میں سب کو جمع فرمائیں گے میدان محشر میں. اور میدان محشر کہاں ہوگا؟ محشر کا معنی جمع ہونے کی جگہ. شام جو علاقہ ہے ابھی، یعنی جس کو ہم سیریا بولتے ہیں، وہاں پر تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، اور وہ زمین کو اللہ تعالیٰ اتنی پھیلا دیں گے اور اتنی کھینچیں گے کہ جس کی بنا پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ تمام کے تمام اس زمین میں سما سکیں گے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ کہ عرفہ کا جو میدان ہے نا، وہاں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا. تو یاد رکھنا، اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہو نے، اس کو کہنا کہ عرفہ کے میدان میں نہیں، شام کے میدان میں، سیریا کے میدان میں. عرفہ کا میدان تو اللہ کا دربار ہے. جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ تمام قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے، سب علمی باتیں ہوتی ہے. آپ سب یاد رکھیں اس کو، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہو تو فوراً اس کو تنبیہ کریں کہ نہیں بھائی اس طرح کی بات نہیں ہے، ہم نے تو اس طرح بات سنی ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بات بیان کرے تو ان سے یوں کہنا کہ دلیل لاؤ. کیا ہے آپ کے پاس دلیل؟ دلیل مانگو. آپ 2 مطلب 2 مفسرین نے بیان فرمائے. ایک مطلب یہ کہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھائیں گے، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد جماعت کی شکل میں سب کو جمع فرمائیں گے میدان محشر میں. اور
اور میں تو کہتا ہوں کہ جو عامی آدمی ہو، جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو یا مسئلہ معلوم ہو لیکن اس کو پتا نہیں کہ کس طرح اس نے سنا مسئلہ بیان میں، بعض مرتبہ بیان میں سنتا تو ہے لیکن وہ جب بیان کرتا ہے کسی کو تو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے فلانے مولانا نے اس طرح بیان میں مسئلہ بیان کیا تھا، اب منسوخ فلانے مولانا کی طرف، حالانکہ مولانا نے اس طرح بیان بھی نہیں کیا ہوتا ہے. بہت بڑی غلط ہے. اس بنا پر اگر کسی کو مسئلہ بیان کرنا ہو وہ خود بھی کہہ دے اور یوں کہے فلانے مولانا نے اس طرح بیان کیا تھا، ان سے بھی آپ رجوع کر لو، ان سے بھی پوچھ لو کہ مسئلہ کیا ہے. ابھی ایک میں تازہ مثال دے دوں، ابھی تازہ مثال، 2-3 آدمیوں کا فون آیا تھا کہ مولانا ہم پریشان ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ فلانے جو آدمی ہے، میں نے پوچھا فلانے آدمی مولوی ہے، مفتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، عامی ہے. بس انہوں نے ہمیں عجیب مسئلہ بتایا. کیا مسئلہ؟ کہ عمرے کا احرام جب پورا ہو جائے یا حج کے ارکان جب پورے ہو جائیں تو اخیری جو رکن ہے وہ بال مڈانا ہے، حلق کروانا. جب تک آپ حلق نہیں کراؤ گے وہاں تک آپ حلال نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا مسئلہ ہے، جب تک حلق نہیں کرو گے وہاں تک آپ احرام کی حالت میں رہو گے. اگر بیوی ہوگی تو بیوی بھی آپ کے لیے حرام سمجھی جائے گی، اور جب تک حلق نہیں کرو گے پوری زندگی بیوی آپ کے لیے حرام سمجھی جائے گی. مسئلہ ہے. اب جب حلق کی باری آئے، حلق کی باری کب آتی ہے؟ اخیر میں. یہ بھی یاد رکھیں، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اور اسی طرح عمرے کے جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان میں سب سے اخیری جو رکن ہے وہ حلق کا ہے. اور جب اخیری رکن باقی ہو تب حلق کروانا ہے نا. چاہے حلق کروانا نائی کے پاس جاؤ، حجام کے پاس جاؤ یا خود حلق کرو، سب جائز ہے. کیا سمجھے مسئلہ؟ یاد رکھنا، ایک مسئلہ سمجھنا ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے یہ جو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں تفسیر میں، یہ علمی مجلس ہوتی ہے ہماری. جو بات آئے میں آپ کو کہہ دوں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس کو یاد رکھنا، تو جب حلق کی باری آئے گی تو چاہے خود حلق کرے یا حجام کے پاس آپ حلق کراؤ، سب جائز ہے. تو وہ عامی آدمی نے کیا فتویٰ دیا معلوم؟ ایک آدمی نے یوں کہا کہ میں نے اس سے پہلے خود حلق کیا. اوہو، آپ نے کتنا بڑا جرم کیا، جانے کے بعد دم دینا، دم واجب ہو گیا آپ کے اوپر. آپ خود اپنے ہاتھ سے حلق نہیں کروا سکتے. یا اللہ، میں نے کہا کہ ان کو کس نے کہا؟ تو کیا حوالہ دیا معلوم؟ عجیب کتاب کا حوالہ دیا. میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ موجود ہو تو مجھے شرم آتی ہے اس بنا پر. معلوم نہیں کہ وہ یہاں موجود ہے، میں جانتا بھی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود ہو تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی. تو یاد رکھنا مسئلہ کیا ہے، خود اگر حلق کرے احرام سے نکل جائے گا، یا اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں ہے اور اخیری رکن باقی ہے، اس نے اپنے کسی دوسرے ساتھی کا حلق کیا تو یہ بھی جائز ہے. انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، جب تک ہم اپنا حلق نہ ہو جا رہے وہاں تک دوسرے کا حلق بھی نہیں کر سکتے. معلوم نہیں یہ مسئلے کہاں سے انہوں نے بیان کیا، مجھے سمجھ نہیں پڑتی. حوالہ دیا شیخ زکریا کا. اب آپ ہی بتلاؤ، کوئی ایسا آدمی ہو جس کو معلوم نہ ہو، خدا حضرت شیخ زکریا پر بدگمانی ہو گئے نا کہ یہ شیخ زکریا اتنے بڑے علامہ محدث اور انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا. یہ ہماری اس طرح خیال نہ کرنے کی بنا پر اس طرح ہوتا ہے. تو بزرگ لوگ بدنام ہوتے ہیں کس بنا پر؟ جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو، نہ بیان کرے، یا بیان تو آپ نے سنا مسئلے کا لیکن صحیح آپ کو یاد نہ رہے تو پھر بعد میں پھر سے پوچھ لینے کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو میں مسئلہ بیان کروں اگر نہ سمجھ میں آ رہے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا، انشاءاللہ میں اطمینان سے تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. معلوم نہیں کہاں سے بات چلی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. تو دوسری جو تفسیر ہے علماء نے یہ بیان فرمائی، جب قبروں سے اٹھائے جائیں اور قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد جماعت کی شکل میں ان کو جمع کیا جائے گا. ہاں، بات یہاں سے چلی تھی کہ سب کو میدان محشر شام کے علاقے میں جمع کیا جائے گا، عرفہ کے میدان میں نہیں. ایک آدمی تھے عامی، عرفہ کے میدان میں زور زور سے بیان کر رہے تھے مائک میں کہ یہ عرفہ کا میدان آپ جانتے ہو کون سا میدان ہے، یہاں پر میدان محشر قائم ہوگا. اس طرح سب لوگوں کو کہہ رہے تھے. یا اللہ، ان کو کون کہا؟
میں نے تو کہلوایا, مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے اس طرح بات کہی. میں نے کہا ان سے کہہ دینا بینار میسن عرفہ میں نہیں ہوگا, شام کے علاقے میں. تو یہاں سے ہماری بات چلی. تمام قبروں سے لوگوں کو اٹھائے جائیں گے اور شام کے علاقے میں جمع کیے جائیں گے. لیکن کس طرح جمع کیے جائیں گے؟ جماعت کی شکل میں. اب وہ جماعت کی شکل کیسے ہوگی؟ حدیث سنو. یہ آیت کی میں تفسیر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جائیں گے, پوری دنیا میں قبریں ہوں گی, جب ان کو اٹھائے جائیں گے ہر آدمی اپنی قبر کے اوپر 1000 سال تک کھڑا رہے گا. پہلے پھر آپ اس وقت کی پریشانی کا تصور کرو کہ وہ کیسی پریشانی ہوگی. پانی تو ہوگا نہیں پاس میں, کھانا بھی نہیں ہوگا, ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا, پریشان ہوگا. اور جس وقت قبر میں سے اٹھے گا بدن پر کپڑے نہیں ہوں, پیروں میں چپل اور جوتی نہیں ہوگی, بالکل ننگا اور پراتن خرافہ اس حالت میں اٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 1000 سال تک قبر کے اوپر کھڑا رہے گا. وہ آدمی اتنا پریشان ہو جائے. آپ ہی بتلاؤ, ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں, اگر وقت دیا اور آدھا گھنٹہ دیر ہو جاتی ہے تو آدھا گھنٹہ ہم اس جگہ سایہ بھی کیوں نہ ہو وہاں بھی برداشت نہیں کر سکتے انتظار میں آدھا گھنٹہ. اور اگر ایک دن ہو جاوے تو کون برداشت کرے؟ تو 1000 سال تک قبر کے اوپر انتظار کیا جائے گا. چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو, لیکن دونوں میں فرق ہوگا. جس نے دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال اس آدمی کے لیے 1 ساعت محسوس ہوگی, یا تو 1 گھنٹہ لگے گا یا 1 سیکنڈ محسوس ہوگا. کتنی خوشخبری ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے بار بار لاتے ہیں کہ تم 11 مہینوں کی کچھ تلافی کر لو اور مجھے راضی کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد پچھتاوے کا وقت آ جاوے اور اس وقت خون کے آنسو بہائے لیکن ایک آنسو کم نہیں آئے گا. سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا قبر سے اٹھنے کا اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل یقینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ذرہ برابر 1% بھی اس میں شک نہیں, 1% بھی اس میں جھوٹ نہیں, 100% یہ بات یقینی ہے اور ہمارا ایمان ہے. اور جو اس میں شک کرے گا وہ مومن نہیں. چلو بولو, کسی کو شک ہے اس بات میں جو میں نے کہی؟ نہیں ہے نا؟ ہاں, تو دعا کرو کہ اللہ وہ گھڑی ہمارے لیے آسان کر دے. ایسا تو ہونے ہی والا ہے, لیکن وہ گھڑی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 1 ساعت کی مقدار یعنی 1 گھنٹہ, ساعت کا معنی 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے اور ساعت کا معنی 1 لمحہ بھی ہوتا ہے, 1 سیکنڈ بھی ہوتا ہے. تو جو اچھے لوگ ہوں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, ان کے لیے 1000 سال 1 ساعت کے برابر ہوگا. اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس کہ یہ کیسے. اس پر بہت سارے واقعات ہیں. اللہ قادر ہے. صرف ایک مختصر میں اشارہ کر دوں. معراج جو ہوا آپ کو معلوم ہے, اور الحمدللہ میں نے بیان کیا 2 جمعہ اس پر. معراج کا سفر کتنا طویل تھا؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس 40 دن کی مسافت ہے. اور بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر, پہلا آسمان اور زمین, ان 2 کے بیچ میں جو مسافت ہے 500 سال کی ہے. اور ہر آسمان کتنا موٹا معلوم؟ آسمان کتنا موٹا ہے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو موٹائی والا تو اس میں 500 سال لگے. حدیث میں اس کی جارائی, آسمان کی جارائی کتنی ہے؟ 500 سال کی جارائی ہے کہ یہاں نیچے سے اگر کوئی آدمی چلے تو اوپر والی جارائی اگر پہنچنا ہو تو 500 سال لگے. اور وہاں سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت, پھر دوسرے آسمان کی جارائی بھی 500 سال. تو اس طرح 7 آسمانوں کی مسافت کتنے 1000 سال ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سیکنڈوں میں سیر کروا دی. اللہ قادر ہے. اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہے. میرا مدعا ثابت ہو چکا. میں نے جو دعویٰ کیا کہ بعض نیک لوگ جو ہوں گے قبر کے اوپر 1000 سال 1 منٹ یعنی 1 لمحہ محسوس ہوگا یا 1 گھنٹہ. کیا دلیل اس کی؟ یہ معراج والی دلیل. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں, لیکن ایک دلیل سے آپ بات سمجھ جاؤ, ہماری بات آگے چلے. تو 1000 سال لگیں گے قبر کے اوپر.
اور قبر پر کیسے ہوں گے؟ میں نے بتلا دیا. جب یہ حدیث سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی پیکر، کتنی شرم و حیا والی، حضرت عائشہ رونے لگی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی. یہ حدیث سن کے ابھی ہمیں کبھی رونا آیا؟ حضرت عائشہ کون؟ شہیدی اور لاڈلی بیوی. آپ کو معلوم ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں عائشہ بھی ساتھ میں ہوگی. اور سب سے اونچا مرتبہ کل قیامت کے دن مقام محمود جو ملے گا، وسیلہ جو ملے گا، وہ کس کو ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو جب اللہ کے رسول کو یہ مقام محمود ملے گا تو کیا عائشہ کو نہیں ملے گا؟ بولو ملے گا نا. وہ عائشہ جن کو اتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہے لیکن وہ رو رہی ہے اس حدیث کو سن کر، یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ اس وقت ننگے ہوں گے، کیا عورتیں بھی ننگی ہوگی؟ تو یہاں عورتیں بھی ننگی ہوگی. یا رسول اللہ کیا ہوگا اس وقت؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد عورت کو دیکھے گا اور عورت مرد کو دیکھے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تجھے معلوم نہیں کہ قیامت کا جو منظر اللہ تعالیٰ نے کیا کھینچا ہے قرآن میں؟ ارے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر انسان کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی، وہ حالت اس کو بے نیاز کر دے گی، اپنی مطلب کہ وہ حالت میں اور فکر کے اندر وہ مبتلا ہوگا. اس کو دوسروں کو کیا ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دوسرا آدمی کس حالت میں. کتنی خطرناک حالت ہوگی. چلو بتلاؤ اس کے ہم نے کیا تیاری کی؟ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ بولو. ہر آدمی سوچے کیا نمازوں کی پابندی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ؟ آگے پیچھے سنت و نوافل کی پابندی ہے؟ کیا ذکر کی پابندی ہے؟ روزوں کی پابندی ہے؟ کیا جھوٹ نہ بولنے کی اور سچ بولنے کی پابندی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی اس مہینے میں؟ خود سوچے آدمی کیا ہوگا اس وقت. تو کیا فرمایا کہ عائشہ آپ بے فکر رہو، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا. پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں سے سب لوگ جب روانہ ہوں گے، کسی کو فرما دیں یومئذ یصدر الناس، یعنی جب لوگ چلیں گے روانہ ہوں گے لوگ میدان محشر کی طرف، تو کس حالت میں؟ اشتاتا، جماعت کی شکل میں. اشتا کا معنی زیرو در زیرو، یعنی جماعت کی شکل میں چلیں گے. اور جماعت کی شکل کا کیا مطلب؟ اب سنو بغور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی نے دنیا میں جیسا کام کیا ہوگا اس کام کے اعتبار سے لوگوں کی جماعتیں الگ الگ کر دی جائے گی. ایک مثال حدیث میں یوں آتی ہے کہ مثال کے طور پر دنیا میں اگر کسی نے عہد شکنی کی، عہد توڑ دیا، وعدہ خلافی کی. چلو میں آپ کو صحیح پوچھتا ہوں، جتنے بھی تاجر لوگ ہیں وہ کتنا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ دن میں صحیح کہتا ہوں، جہاں تک مجھے تجربہ ہوا تاجروں سے اور لوگوں سے، دنیا دار جو لوگوں سے مجھے تجربہ ہوا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اتنی وعدہ خلافی کہ بس پوچھو مت. اور وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے. بھائی آپ کو معلوم ہے کہ میں فلانا کام فلانے وقت نہیں کر سکتا، تو آپ وعدہ کیوں کرتے ہو کہ کل یہ کام ہو جائے گا؟ اگر جو کل نہیں ہوا تو وعدہ خلافی ہوگی. آج شکنی کیوں کریں؟ اور آپس میں تاجر لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ کل لے جانا پیسے کھانے کی، اس کو معلوم ہے کل میں نہیں دوں گا، ہفتے کے بعد دوں گا. پھر بیچارہ کل آیا کہ بھائی کل سگار تو پیسے نہیں، کوئی گاہک بھی ابھی تک نہیں آیا. کیوں بھائی اس طرح وعدہ خلافی اور جھوٹ بولتے ہو؟ کیا جواب دیں کل قیامت سے؟ ارے ایک مرتبہ جو صاحب باتوں کہہ دو، ہمارے پاس پیسے ہو تو پیسے دے دو. کیا وجہ ہے پیسے رکھنے کی؟ پیسے کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے پیسے ہیں وہ ہمارے پاس مانگتا ہے تو دینے میں کیوں ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے؟ جس کا قرضہ ہمارے ذمہ ہے اس کو جلدی سے ہمیں چکا دینا چاہیے، نہ کہ ہمارے پاس اس کا ذمہ باقی رہے. تو ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ ہی بتلاؤ. چلو کتنی وعدہ خلافی ہوتے ہیں دکانوں میں، پھر باقی آپ ہی بتلاؤ کہ ایسی دکانوں میں، ایسی تجارت میں، ایسے آمدنی میں کیسے برکت. میں صحیح کہتا ہوں، صحیح اگر آدمی صحیح طور پر اسلامی طریقے پر جو تجارت کریں کیسا سکون ملتا ہے، کیسی روزی میں برکت ملتی ہے، وہ تو بعد میں مجھے کہنا انشاءاللہ. امید ہے آپ خوش ہو جاؤ گے اسلامی طریقے اوپر تجارت کر کے دکھاؤ. ہماری طرف سے کتنی وعدہ خلافی، کتنی عہد شکنیاں. یہ تو میں نے ایک معمولی مثال دی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس نے عہد شکنی کی ہوگی اس کی جماعت الگ ہوگی. اور عہد شکنی کرنے والوں کی علامت کیا ہوگی؟ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا عہد جتنا بڑا ہوگا، عہد توڑنے والا جتنا بڑا ہوگا اتنا اس کا بڑا جھنڈا ہوگا. اور وہ جھنڈا کہاں ہوگا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا پیچھے سے سورین میں گھسایا جائے گا اور سورین پر سے اس کو لہرایا جائے گا. اب آپ ہی بتلاؤ میدان محشر میں کون ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان جتنے بھی ہوں گے، ہمارے رشتے دار ہوں گے، ہمارے چاہنے والے ہوں گے، ہمارے محبین ہوں گے، ہمارے بھائی، ہماری اولاد، اور سب کے سب بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ہمارے جو بزرگان اولیاء جس کو ہم چاہتے ہیں وہ سب ہوں گے، اور ان کے سامنے جھنڈا اس طرح ہوگا. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھنڈا ہونے کے علاوہ تمام لوگ پہچان لیں گے کہ یہ کون آدمی ہے، یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے دنیا میں عاشق نہیں کی. اب آپ ہی بتلاؤ رسوائی کا کیا عالم ہوگا. لیکن ہمیں ایک دنیا کے چند سکوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر ہم اس آخرت کی اتنی رسوائی کو برداشت کر لیتے ہیں. میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھو اصل میں تفسیر کے ساتھ کچھ اپنی زندگی میں کچھ کام کی باتیں بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. صرف تفسیر نہیں، اگر صرف تفسیر ہو تو کب سے یہ سورج کی تفسیر تو پہلے ہی دن ہو جاتی. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہم دنیا کے چند روپیوں کے خاطر کتنی عہد شکنیاں کرتے ہیں، کتنی وعدہ خلافیاں کرتے ہیں. کل قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رسوائی ہوگی. اب اس وقت کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ یہ تو عہد شکنی کی جماعت ہوگی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد فرمایا اے صحابہ کی جماعت سن لو کان کھول کے، کل قیامت کے دن ابھی سے میں آپ کو یہ بات پہنچا دیتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر تم میری مدد چاہو گے میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، اس لیے تم سن لو اور عمل کرنا ہو تو کر لو. کیا فرمایا؟ یاد رکھنا کیا فرمایا آگے. دیکھو جس نے چوری کی ہوگی، جس نے خیانت کی ہوگی، وہ چوری کے مال کو، خیانت کی چیز کو کل قیامت کے دن سب کے سامنے لائے گا، اور وہ چوری اور خیانت والی چیز اس کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہوگی، اور تمام محشر کے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے، اور لوگ یوں کہیں گے اس نے دنیا میں فلانی چیز کی چوری کی تھی، اس نے دنیا میں فلانی چیز کی خیانت کی تھی، آج یہ رسوا ہو گیا. ارے آج ہم معمولی اگر چوری کا کسی کو پتہ چل جائے ہم کتنے شرما جاتے ہیں، کتنی شرم آتی ہے کہ نہیں؟ تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور آج کل ہم کتنی چوری کرتے ہیں، کتنی خیانت کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ تو عجیب بات کرتے ہیں، ہم نے کہاں خیانت کی، ہم نے کہاں چوری کی. تو میں آپ کو سناؤں چوری اور خیانت کسے کہتے ہیں. خیانت ایک تو کیا، مثال کے طور پر آدمی کی جو ڈیوٹی ہے، مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھو اب میں مسئلہ سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں. آدمی کسی جگہ کام کرتا ہے، چاہے وہ سرکاری نوکری ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ ہو. کسی دکان میں کام کرتا ہے، یا سرکاری آفس ہے، کلیکٹر کے آفس ہے، یا GEB کے آفس ہے، یا کوئی بھی مطلب کہ سرکاری کام ہے، وہاں کام کرتا ہے. اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے عام طور پر. یاد رکھنا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم نے جو اپنے ذمے لازم کی ہے، یہ 8 گھنٹے اب ہمارے نہیں رہے. مسئلہ اب یہ 8 گھنٹے ہمارے نہیں، یہ 8 گھنٹے کس کے؟ جس کی ہم نے ملازمت اختیار کی، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، اس کے 8 گھنٹے ہو گئے. اب یہ 8 گھنٹے ہمارے نہیں رہے. ان 8 گھنٹوں میں ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، بلکہ ان 8 گھنٹوں میں اسی آفس کا کام کرنا چاہیے، اور اسی آفس کا کام کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اگر 10 منٹ بھی ان 8 گھنٹوں میں سے ہم نے اپنے کام کے لیے نکالے، اس کو بولتے ہیں خیانت. اور اس کو بولتے ہیں 10 منٹ کا پگار، 10 منٹ کی تنخواہ حرام. اور ہم حرام کس کو سمجھتے ہیں معلوم؟ صرف سود کو حرام سمجھتے ہیں، چوری کو حرام سمجھتے ہیں، رشوت کو حرام سمجھتے ہیں. ارے یہ بھی حرام. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اور اس میں سے آدھا گھنٹہ تو دیر سے پہنچے آفس میں، اور ٹائم لکھا 8 بجے کا اور پہنچے 9 بجے. 1 گھنٹے کا جو آپ کو وقت جو
دیا گیا تھا اور اس میں جو تاخیر کی اور اس کی جو تنخواہ ملے گی، سن لو کان کھول کے، وہ حرام کی ہے۔ اب آپ ہی بتلاؤ، رمضان المبارک میں اس طرح ہم تاخیر کریں آفسوں میں، تو پھر بعد میں وہ آمدنی تو حرام کی ہے۔ اب کتنا صحیح معنوں میں ڈیوٹی اپناتا ہے بتلاؤ؟ چلو، دکانوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں ملازم، ذرا اپنا سیٹ اور اپنا آقا باہر گیا، بس وہ بیٹھ گئے اور آرام کرنے لگے اور اپنے کام میں مشغول اور فون پہ فون کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، بلا وجہ دکان کے کام کا نہیں بلکہ اپنے کام کے لیے فون کیا اور 5 منٹ کا فون کیا، یہ 5 منٹ اس کے لیے حرام کی سمجھی جائے گی، اور 5 منٹ کی جو تنخواہ چاہے 2 روپے ہو، وہ 2 روپے اس کے حرام کی سمجھا جائیں گے۔ مسئلہ یاد رکھنا اس کو۔ اور سرکاری جو نوکریاں ہوتی ہیں، اس کو تو گویا اپنا ہی کاروبار سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا ہی کاروبار ہے، میں جب چاہوں میں وہاں پہنچوں اور جب چاہوں بند کر دوں اور جب چاہوں نکل جاؤں اور جب چاہوں میں بیٹھوں اور جب چاہوں جو کرنا ہو کروں، یعنی سو جاؤں، جو بھی کرنا ہو۔ لیکن یاد رکھنا مسئلہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، چاہے وہ سرکاری نوکری ہو اور رمضان کا مہینہ چلتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ 8 گھنٹے پورا دن تو میں نوکری پہ ہوتا ہوں، تو تھوڑا وقت نکال کے تلاوت کرتا ہے آفس میں۔ تلاوت کرنا جائز نہیں آپ کے لیے۔ آپ کہیں گے تلاوت، قرآن کی تلاوت، ارے اتنی دیر جو آپ نے تلاوت کی، اتنی دیر جو آپ کو پیسہ ملے گا، وہ پیسہ حرام کا سمجھا جائے گا۔ حالانکہ تلاوت کی، اس کے باوجود آپ کو جو پیسہ ملے گا وہ حرام کا ہوگا، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ تلاوت کا ثواب تو نہیں ملے گا، اوپر سے گناہ ہوگا۔ اور رمضان میں گناہ کا وبال کتنا خطرناک، جتنا ثواب کتنا وبال۔ تو چلو بتلاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں خیانت کرتے ہیں، ہم کہاں چوری کرتے ہیں، تو ملازمت کرنے والے خود اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ آج تک ہم نے کتنی خیانت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت لمبی بحث ہے لیکن انشاءاللہ آپ سمجھدار ہو، تھوڑی باتوں میں بہت سمجھ جاؤ گی، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھ لینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اے صحابہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے مدد مانگے اور میں آپ کی مدد نہ کروں۔ کہ یا رسول اللہ کیا وجہ؟ اگر تم نے جو دنیا میں چوری اور خیانت کی تو وہ خیانت کی چیز تمہارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ کیا مثال؟ لمبی حدیث مشکات شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے گھوڑا چوری کیا تو گھوڑا اس کے سر پہ بیٹھے گا۔ اب آپ ہی بتلاؤ، اس کا وزن ہم اٹھا سکیں گے؟ لیکن اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر 5 گھوڑے کی چوری کی تو 5 گھوڑے ایک کے بعد دیگر ہمارے سر کے اوپر سوار ہوں گے۔ اور اس زمانے میں مال غنیمت میں آپ کہیں گے کہ گھوڑے کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ اس زمانے میں یہی تھا، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا یا بکری تھی یا تو کپڑا تھا یا تو سامان تھا یا تو پیسہ تھا، یہی چیزیں تھی۔ اس بنا پر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تمام چیزوں کو گنوایا۔ اگر کسی نے اونٹ کو اگر چوری کر لیا مال غنیمت میں سے، وہ اونٹ کل قیامت کے دن اس کے سر پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ زور زور سے بلک بلک کر روتا ہوگا اور لوگوں کو کہتا ہوگا اس نے دنیا میں میری چوری کی تھی۔ چلو بتلاؤ، اس کی ہمت ہے؟ لوگوں کے سامنے اس طرح رسوائی ہوگی ہماری اگر تو ہم نے کوئی چوری کی یا خیانت کی؟ یہ تو صحابہ کے زمانے میں جو اللہ کے رسول صاحب بیان فرمایا وہ میں بیان کرتا ہوں، اور اس زمانے میں ہم نے جو خیانت کی ہوگی وہ بھی تمام چیزیں ہمارے سر پہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے بکری چوری کی تو وہ ممیاتی ہوئی بولے گی اور تمام لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہوا، تو وہ کہے گی کہ اس نے میری چوری کی تھی دنیا میں، اس بنا پر آج اس کا یہ حال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت میرے پاس تم آؤ گے اور یوں کہو گے یا رسول اللہ میری مدد کرو، آج میری رسوائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کروں گا، یہ فرمایا۔ تو آپ کو سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ ارے وہ تو سفارش کا جب وقت آئے گا اس وقت، ابھی تو رسوائی ہوگی۔ ارے یہ رسوائی کچھ کم ہے؟ آدمی اگر اس کو سوچ لے اپنی زندگی کو صحیح نہج پر لانے کے لیے بس کافی ہے۔ اسی بنا پر یہ سورت جب میں نے شروع کی تھی اس وقت میں نے کہا تھا یہ سورت ایسی جامع ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ سورت کو اگر کوئی سمجھ جاوے پورے قرآن کی بھی، اگر وہ نہ تلاوت کرے، یعنی کیا مطلب، اس کو نہ سمجھے عمل نہ کرے، پھر اس سورت پر عمل کر لے، پوری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔
اتنی زبردست یہ سورت ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورت کے بارے میں فرمایا یہ سورت بڑی جامع ہے. کافی وقت ہو چکا اور ابھی تو ہماری یہ حدیث بھی باقی ہے اور بہت ساری جماعتیں جو ہوگی وہ جماعتیں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ باتیں ابھی باقی ہے. جو کچھ اللہ نے مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی واقعتاً اللہ ہی توفیق دیتے ہیں, ورنہ اس حالت میں, روزے کی حالت میں اور آخری حالت میں بولنا آسان نہیں ہے. بس اللہ ہی کی توفیق سے میں نے جو کچھ کہا اللہ ہی نے مجھے توفیق دی, اللہ اس کو قبول فرمائے, مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کو سوال ہو, اگر یہ جو میں نے کہا اس پر کوئی سوال ہو یا کوئی دوسرا سوال ہو تو کر سکتا ہے, اور اگر کسی کو یہاں کھڑے ہو کر سوال کرنے میں شرم آتی ہو تو پہلے سے چھوٹے سے کاغذ کے اندر وہ لکھ کے لائے اور مجھے پہلے سے دے دے تاکہ میں دیکھ کر پھر بعد میں اس طرح مجلس میں اس کا جواب دوں تو سب کو فائدہ ہوگا. آئندہ ایسا کریں اور کاغذ میں پورا لے کر بھر کے مت لانا کہ میں پڑھ بھی نہ سکوں. ہاں, روزانہ اگر ایک ساتھ میں 5 سوال مت لکھنا, ایک ایک سوال لکھو یا تو کہ میں جلدی سے پڑھ سکوں اور جلدی سے انشاءاللہ اس کا جواب دے سکوں. ابھی کسی کو سوال ہو تو وہ کھڑے ہو کر بیان کر دے. ہے سوال کسی کو؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا. یا ارحم الراحمین ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری موت تیری رضامندی والی نصیب فرما. ہماری موت میں بھی برکت عطا فرما اور مرنے کے بعد کے حالات میں بھی برکت عطا فرما. یا اللہ مرنے کے بعد کے حالات میں ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرمانا. ہم کمزور ہیں یا اللہ, ہم معترف ہیں کہ ہم گنہگار ہیں یا اللہ, ہم ضرور رسوا ہو سکتے ہیں ہمارے اعمال کی بنا پر, لیکن یا اللہ اس مہینے میں یا اللہ تیری رحمت کے بھروسے اور ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ فرمانا, آخرت میں بھی رسوا نہ فرمانا. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے پاپی ہیں, بڑے غدار ہیں, بے وفا ہیں, عہد شکن ہیں, جھوٹے ہیں, خیانت والے ہیں. تمام کی تمام کوتاہیاں, تمام کی تمام نافرمانیاں, تمام کی تمام معاصی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما, ہمیں اس جرم عظیم کو معاف فرما, ہماری فخر نہ فرمانا. یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی, ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا. یا اللہ ہم اس لائق نہیں کہ ہمارا حساب کتاب کیا جائے, ہمیں بغیر حساب و کتاب کے یا اللہ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے. کوئی ایسا کام کروا دے جس سے تو راضی ہو جاوے, تو خوش ہو جاوے, اس رضامندی کی بنا پر ہمیں تو یا اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما دے. ایسا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری ناراضگی سے بچا لے. یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا لے. یا اللہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے عافیت عطا فرما, سکون عطا فرما, صحت عطا فرما, صحیح توفیق عطا فرما, ہدایت عطا فرما. ہمارے مہینے کو قبول فرما, ہماری زندگی کو قبول فرما, ہماری تحسینے کو قبول فرما, ہماری مجالس کو قبول فرما. جو کچھ کہنے کی آپ توفیق دے مجھے, آپ کو, اور اسی طرح یا اللہ یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, جو کچھ کوتاہی ہو جاوے یا اللہ اس کو تم معاف فرما. یا اللہ صرف نظر فرما. یا اللہ خطاؤں سے قصوروں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ, عزت کے ساتھ جلدی پوری فرما دے. بیماروں کو جلدی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرما, ہماری زندگی میں عمر میں بھی برکت عطا فرما, ہر چیز میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب.